اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور دوسرے سردار قریش کے ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے بیچ جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیے، کچھ ہماری مانگیں مان کر اور کچھ ان کی مانگیں مان کر ہماری اور ان کی صلح کرا دیجیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ آپ ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے تو ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ جمع ہو کر آئے ہیں تاکہ یہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت اور فرما بردار ہو کر آ جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مانگ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے بیچ فیصلہ کریں۔ پھر وہ لوگ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بنی تو آپ ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیجئے تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے کہا اور آپ کی طرف دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمے ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرا یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حدیث بدایہ سے ہے، حصہ 3، پیج نمبر 123۔ حضرت مسیب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب کے ہی دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اور چاہے ہو وہ قریب والے، جبکہ کھل چکا ان پر وہ دوزخ والے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56۔ بخاری اور مسلم۔ اسی جیسی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمے کو پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول یہی تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔
اس پر آپ نے فرمایا غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا اگر قریش کے اس کہنے کی شرم نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا اور میں یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔